اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ۔ کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص ہے جس کو رب کی احکامات سنائے جائیں اور پھر یہ اس سے اعراض کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج ہمیں ہدایت کیسے حاصل ہوگی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا ہوا، ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو چاہتا ہے، اور جو نہیں چاہتا پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ قرآن کے حساب سے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ دنیا میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ میدان کھلا چھوڑ رکھا ہے ہدایت اور گمراہی کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے یؤمن، فمن شاء فلیؤمن، ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے تو وہ پھر انکار کر دے۔ تو ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، یہ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ آرام سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، قرآن موجود ہے اور نبی کا طریقہ ہے یا نبی کی ہدایات ہیں جو بھی ہیں وہ موجود ہیں۔ اب ہدایت اسے ملے گی جو سوچ سمجھ سے کام لے گا، اور جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لے گا تو اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس سننے کے لیے کان ہے لیکن یہ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ۔ تو ہدایت تو قیامت تک، یہ ایک بات مطلب آپ نوٹ کر لیں کہ جتنی بھی گمراہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دور فطرت تھا، فطرت الرسول، رسول نہیں آ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو آخری زمانے تک عیسائیوں میں ایسے لوگ موجود تھے، یہودیوں میں ایسے لوگ موجود تھے، قرآن شاہد ہے اس پہ، کہ جو اپنے پرانے دین پہ تھے، حالانکہ سارے مسلمان یہودی بن گئے تھے، اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، تو عیسائیوں میں بھی تھے اور حق کی تصدیق کرنے والے تھے۔ نجاشی بادشاہ جو ہے اس کے سامنے جو حق پیش ہوا تو وہ رو پڑا، اور انہوں نے تصدیق کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اس میں اس کے مرنے پہ جنازہ بھی پڑھا غائبانہ۔ اسی طرح جو وہ تھا بحیر راہب، ایک یہودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور وہ قافلہ جو جا رہا تھا شام کی طرف، اس نے ان کو واپس کرا دیا کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور اس کو واپس لے جاؤ، اور یہودی ان کے دشمن ہے، تو مسلمان تھا۔ تو بہرحال اب یہ ہے نا کہ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو بھی ذرا آپ مد نظر رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ،
فأعرض عنها، کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو رب کی احکامات سنائے جائیں اور پھر یہ اس سے اعراض کر لے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی حق پیش ہو آپ کے سامنے تو آپ کو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اگر آپ حق کو دیکھ کر سن کر آپ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، آپ سے بڑا ظالم اللہ کی نگاہ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات تو نہیں ہے کہ حق موجود نہیں ہے، حق موجود ہے۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ کی عقل مفلوج ہو گئی ہے، جامد ہو گئی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اور سوچ سمجھ، دیکھیں ہمارے پاس جو عقل ہے اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا۔ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، یعنی اس کی نشانی ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہدایت بھی ہمارے سامنے، اللہ کا کلام، نبی کا طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر ان ساری نشانیوں سے انسان سبق نہیں لیتا، عقل کو نہیں استعمال کرتا اور ظاہر میں کھو جاتا ہے، ظاہر کا دھوکہ لگ جاتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا فاعرض عنہا، تو یہ اس سے منہ پھیر لے، اعراض کر لے۔ اب یہ اعراض کیا ہے کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، بس میری تو یہی دنیا ہے جس میں جی رہا ہوں اور مجھے مت چھیڑو۔ عام طور پہ ہمارا عملی طور پہ رویہ یہی ہے، یہ نہیں کہ حق موجود نہیں ہے، حق موجود ہے، لیکن دنیا داری میں ہم اتنے محو ہیں یا اتنا اس پر یقین ہے کہ ہمیں آخرت کی سوچ ہم نہیں سوچتے۔ آخرت کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو نہیں ہے، یہ تو آپ کے دل کے حالات ہیں۔ آخرت آپ کے دل میں ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو گئی تو مطلب آخرت آپ کی قائم ہے۔ اس کے اثرات، یعنی آپ کی سوچ اور آپ کے عمل کے اثرات آپ کے دل پر اور آپ کے حالات زندگی پر وارد ہو رہے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ جزائے اعمال ہے۔ تو نیت اور عمل، اس کے ساتھ اثرات لازمی آپ کے زندگی پر وارد ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ مریں گے تو آخرت شروع ہوگی، دنیا ہی میں یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ایک شعر کا ایک مصرع ہے، اور دیکھیں اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ یا تو آپ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں یا آپ ایک بدحال اور پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا اثر ہے۔ یا تو آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں، یا آپ خوشحال ہیں، دائمی قلبی سکون آپ کو میسر ہے، تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ انسان تو اپنی خوشی کے لیے کہتا ہے میں خوش ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا دھوکہ ہے کہ ظاہر میں یہ خوشی تلاش کرتا ہے، ظاہر میں خوشی نہیں ہے اور باہر ظاہر پریشانی ہے۔ تو بہرحال وہ آیت جو میں آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ ہے کہ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ۔ پھر قرآن میں ہے کہ وہ بھول جاتا ہے جو یہ آگے کیا بھجوا رہا ہے اپنے سے۔ دیکھیں یہ سارا میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، یہ بھول جاتا ہے جو آگے کچھ بھجوا رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اس کے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، حق اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی فیصلہ اس نے پہلے کر لیا کہ میں نے دنیا کے لیے، دنیا کو مدعا بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دل پر پردہ پڑ جائے، آڑ آ جائے گی، دنیا کی آڑ، اور اس کی وفی آذانہم وقرہ، اس کی کانوں میں ڈانٹ آ جائے گی، حق آواز اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اگر اب اس کی علامت کیا ہوگی؟ ان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا۔ اب اگر اس حالت میں کہ جب اس نے دنیا کے لیے ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب اگر کوئی داعی اس کو حق کی طرف بلائے تو یہ کبھی بھی اس کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔
تو بہرحال یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو مضمون پڑھ کے سنایا ہے. اس میں دیکھیں پہلا جو وہ ہے من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہ، پہلا کام آپ نے کیا ہے کہ ایک حق کو بلانے والے کی آواز کو آپ نے سنا اور ذاتی مفادات کو آپ نے ترجیح دی، دنیا کو ترجیح دے دی اس پر. تو اب یہ سارے نتائج پھر اس کے بعد ہیں. جب آپ نے حق قبول کرنے سے عملی طور پہ انکار کر دیا، ہو سکتا ہے آپ ایک جگہ یعنی بیعت کر لیں اللہ سے کسی کے ذریعے اور پھر کہیں کہ یار یہ تو ہوتا رہے گا، دنیا اہم ہے، اور یعنی آپ نے کسی کو کہا نہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو بعد میں رکھوں گا بیعت کے تقاضوں کو، پہلے میں نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. تو پھر یہ ہے کہ مسئلہ بن جاتا ہے. پھر ایک آڑ، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ایک پردہ پڑ جائے گا. اور پردہ کیا ہوگا؟ یہ حب دنیا کا پردہ ہے، دنیا کی محبت کا پردہ ہے. کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں نے اس کی بات کو سن تو لینا ہے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا. تو اب یہ ظاہر ہے کہ وہ حب دنیا کی وجہ سے آپ نے کیا، تو ایک آڑ بن جائے گی، آڑ. پھر آپ کے پاس یعنی سوچ سمجھ آپ کی کام، ظاہر ہے کہ آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ میری ترجیح کیا ہے، تو اب حق جو بھی ہے بات وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، چاہے پیغمبر آپ کو کیوں نہ بلائے حق کی طرف، آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ کا ذاتی فیصلہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.